مشاعرہ کیا اور شعر سنانا کیا، لیکن اصل تو یہ محبت ہے، پیار ہے ہمارے بڑوں کا، بزرگوں کا، جو کھینچ لاتا ہے اصل میں، اور ایک بہانہ ہے اکٹھے ہونے کا اور کچھ سننے کا۔ اور شریف خالد صاحب کی اب صحت بھی اتنی اجازت نہیں دیتی کہ وہ مختلف جگہوں پہ پہنچ سکیں مشاعروں کے لیے جو ہوتے رہتے ہیں، تو اس سے بڑی خوشی کی بات ہے اور اچھی بات یہ ہوئی کہ ان کے گھر میں ہی مشاعرہ ہو جائے تاکہ ہم جیسوں کو ان کو سننے کا موقع مل جائے۔ تو آج اچھا، ساتھ ہی انہوں نے، میں چونکہ نظامت کے فرض کے ساتھ ساتھ آغاز بھی کرنا ہوتا ہے، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ عمر میں سب سے چھوٹا ہونے کے ساتھ اور شاعری کے عمر کے لحاظ سے بھی سب سے جونیئر ہونے کے لحاظ سے، تو یہ فہرست بناتے ہوئے سب سے آسانی یہ ہوتی ہے کہ جب نظامت کار خود ہوں تو یہ دقت ہی پیش نہیں آتی کہ سب سے پہلے کون پڑھے، تو ہم خود ہی آغاز کر دیتے ہیں، اور شاعری کی عمر کے لحاظ سے بھی یہی سب سے مناسب ہے۔ تو جب شریف خالد صاحب نے حکم دیا مشاعرے کا، اور دعوت تو کہنا ہی نہیں چاہیے اس کو، تو ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہو تو ایک قطعہ بھی آج کے دن کے حوالے سے کہوں، تو اسی سے سر اگر آپ اجازت دیں تو اسی سے آغاز کروں آج کے دن، کہ زندگی ہے ایک شجر، بے سایہ ہو یا سایہ دار۔ زندگی ہے ایک شجر، بے سایہ ہو یا سایہ دار، اے قد آور، اے ثمر آور، تناور شاد باد۔ زندگی ہے ایک شجر، بے سایہ ہو یا سایہ دار، اے قد آور، اے ثمر آور، تناور شاد باد۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کی یاد ہو بابرگ و بار، ہم سمجھتے ہیں کہ جس کی یاد ہو بابرگ و بار، ہو مبارک اس کو گویا ایک حیات بامراد۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کی یاد ہو بابرگ و بار، ہو مبارک اس کو گویا ایک حیات بامراد۔ گر قبول افتد رہے صدر محترم میں بات کر رہی ہوں جی فرمائیں، ٹھیک فرمائیں کچھ ہو سکتا ہے شروع کر۔ چند ایک شعر آپ کو بس سنا کے پھر آغاز کرتے ہیں مشاعرے کا، کہ کوئی بھی جو سامنے آ جائے۔ کہ دل کا کیسا سلسلہ ہے دیدۂ پر آب سے، دل کا کیسا سلسلہ ہے دیدۂ پر آب سے، جیسے ایک رشتہ عجب ہے ناؤ کا گرداب سے۔ دل کا کیسا سلسلہ ہے دیدۂ پر آب سے، جیسے ایک رشتہ عجب ہے ناؤ کا گرداب سے۔ ہم سے اہل غم کو ایک دھڑکا لگا رہتا ہے بس، ہم سے اہل غم کو ایک دھڑکا لگا رہتا ہے بس، گھٹ نہ جائے کچھ خوشی میں درد کے اسباب سے۔ ہم سے اہل غم کو ایک دھڑکا لگا رہتا ہے بس، گھٹ نہ جائے کچھ خوشی میں درد کے اسباب سے۔ جو نظر آتے ہیں ہم تم سن رکھو ہم وہ نہیں، جو نظر آتے ہیں ہم تم سن رکھو ہم وہ نہیں، خواب کو سمجھو نہ سمجھو کچھ تو سمجھو خواب سے۔ جو نظر آتے ہیں ہم تم سن رکھو ہم وہ نہیں، خواب کو سمجھو نہ سمجھو کچھ تو سمجھو خواب سے۔ عہد اجلت خیز ذوق وصل کو بھی کھا چکا، عہد اجلت خیز ذوق وصل کو بھی کھا چکا، کس کو فرصت آشنا ہو ہجر کے آداب سے۔ عہد اجلت خیز ذوق وصل کو بھی کھا چکا، کس کو فرصت آشنا ہو ہجر کے آداب سے۔ میں نے اکثر پانیوں میں پائی گہرائی بہت، میں نے اکثر پانیوں میں پائی گہرائی بہت،
سطح ساحل پر سبھی لگتے رہے پایاب سے، میں نے اکثر پانیوں میں پائی گہرائی بہت، سطح ساحل پر سبھی لگتے رہے پایاب سے، کہ بزم یاراں اور دل کو خود کلامی کی طلب، بزم یاراں اور دل کو خود کلامی کی طلب، ایسی صورت میں کوئی اب کیا کہے احباب سے۔ بزم یاراں اور دل کو خود کلامی کی طلب، ایسی صورت میں کوئی اب کیا کہے احباب سے۔ بہت بہت شکریہ آپ کی توجہ کا۔ میں دعوت کلام دیتا ہوں سب سے پہلے مکرم محمد اشرف ڈوگر صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے شعر سے ہمیں نوازیں۔ بلکہ آپ یہاں تشریف لے آئیں، میں اچھا ٹھیک، مائک اس طرف ہے چونکہ اس سے بھی آ رہا ہے نا، میں اس طرف آ جاؤں، اسی سیٹ پہ آ جائیں ہم اندر۔ پہلے دور میں السلام علیکم، ایک چھوٹی سی کے ساتھ یہ عبید اللہ علیم کی زمین پہ میں نے کچھ لکھا ہے۔ میرے خدا میری سوچوں کو رہنمائی دے، ایک شاعرانہ دعا ہے۔ میرے خدا میری سوچوں کو رہنمائی دے، میرے قلم کو حقیقت کی روشنائی دے، اور دروں میں کھول کہیں اقدائے تخیل کو، دروں میں کھول کہیں اقدائے تخیل کو، قفس سے فلسفہ عشق کو رہائی دے، قفس سے فلسفہ عشق کو رہائی دے۔ یہ میری خاک سلگتا ہوا سوال ہے، یہ میری خاک سلگتا ہوا سوال ہے، نمود دے نہ مجھے ذوق خود نمائی دے، نمود دے نہ مجھے ذوق خود نمائی دے، ہے جستجوئے مسلسل کوئی ازل سے مجھے، ہے جستجوئے مسلسل کوئی ازل سے مجھے، کہیں تو اے میرے مشکل کشا رسائی دے، کہیں تو اے میرے مشکل کشا رسائی دے۔ میں تیری ذات میں تقسیم ہوں زمانوں سے، میں تیری ذات میں تقسیم ہوں زمانوں سے، میرے وجود کو تجسیم کی اکائی دے، میرے وجود کو تجسیم کی اکائی دے۔ کمال یہ تیرے دستے کرشمہ ساز کا ہے، کمال یہ تیرے دستے کرشمہ ساز کا ہے، تو جس کو چاہے زمانے کی پیشوائی دے، تو جس کو چاہے زمانے کی پیشوائی دے، اور جنہیں ہے چاند تلک دعویٰ رسائی انہیں، جنہیں ہے چاند تلک دعویٰ رسائی انہیں، اور خدائی کا بھی کبھی ذوق آشنائی دے، خدائی کا بھی کبھی ذوق آشنائی دے۔ نہاں جو مقصد تخلیق ابن آدم ہے، نہاں جو تخلیق ابن آدم ہے، نہاں جو مقصد تخلیق ابن آدم ہے، جہاں میں کاش ہر ایک شخص کو دکھائی دے، یہاں میں کاش ہر ایک شخص کو دکھائی دے۔ وفور شوق سے اٹھتی ہوئی غزل کی صدا، وفور شوق سے اٹھتی ہوئی غزل کی صدا، سماعتوں کو بھی سماعتوں کے کناروں تلک سنائی دے۔ میں تیری ذات میں تقسیم ہوں زمانوں سے، میرے وجود کو تجسیم کی اکائی دے۔ بہت شکریہ۔ جو سب ایک چھوٹی سی پہلی دفعہ پہلے دور میں نا ہم ایک ایک ہی پڑھ رہے ہیں، بالکل چھوٹی ہے۔ ہاں پہلے شروع میں ایک ایک، آپ سے بھی سامعین ہمارے دوسرے شعراء حضرات سے بھی یہی درخواست ہے کہ پہلے دور میں ایک ایک ہم پارا جو ہے جو بھی ہو، نظم ہو یا غزل، ایک ایک سنائیں، اور پھر اگلے دور میں تاکہ موقع ہو۔ صاحب صدر کا بھی حکم ہے، ہمارے مہمان خصوصی کا بھی، تو اس کی آپ سے درخواست ہے کہ اس کا پاس کریں۔ آگے اب میں درخواست کرتا ہوں مبارک احمد مبارک صاحب سے کہ تشریف لائیں، کچھ ہمیں سنائیں۔ السلام علیکم۔
یہ ایک دعا ہے، ایک دعا کے عنوان سے میں نے چند اشعار لکھے ہیں۔ دعا بچا لینا مجھے گر کچھ خطا ہونے لگے مجھ سے، بچا لینا مجھے گر کچھ خطا ہونے لگے مجھ سے، کہ ہر نیکی بدی کے جاننے والا فقط تو ہے، کہ ہر نیکی بدی کے جاننے والا فقط تو ہے۔ میں بے کسو جاہل و مطلق، نہ کھانے کو نہ پینے کو، میں بے کسو جاہل و مطلق، نہ کھانے کو نہ پینے کو، کہ خالی تن بدن کو ڈھانپنے والا فقط تو ہے، کہ خالی تن بدن کو ڈھانپنے والا فقط تو ہے۔ تیری ہستی کامل کا گواہ ہے ہر بشر، لیکن تیری ہستی کامل کا گواہ ہے ہر بشر، لیکن بشر کی ہر دعا کو ماننے والا فقط تو ہے، بشر کی ہر دعا کو ماننے والا فقط تو ہے۔ یہ ممکن ہے کہ میں گرتے سنبھلتے پہنچ بھی جاؤں، یہ ممکن ہے کہ میں گرتے سنبھلتے پہنچ بھی جاؤں، کہ ہر گرتے ہوئے کو تھامنے والا فقط تو ہے، کہ ہر گرتے ہوئے کو تھامنے والا فقط تو ہے۔ شاعری تو ہے ہی سچے جذبات کے اظہار کا نام، اور یہ مبارک صاحب اپنے
جذبات کو بڑے اچھے منظوم انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے. اب میں درخواست گزار ہوں مکرم شارد مکالوں صاحب سے تشریف لائیں. ایک عرصے سے شاعری کر رہے ہیں, پنجابی میں بھی شعر کہتے ہیں اور اردو میں بھی شعر کہتے ہیں, تو کچھ اپنے کلام سے ہمیں نواز. ایک پنجابی دی نظم ہے. سونی صورت پیاری تیری کتھے گئی, سونی صورت پیاری تیری کتھے گئی, صبر آ گیا کیویں آہو زاری کتھے گئی, صبر آ گیا کیویں آہو زاری کتھے گئی, کنے پیارے ہولی ہولی چھڈ گئے نے, کنے پیارے ہولی ہولی چھڈ گئے نے, کوئی تے دسے خلقت ساری کتھے گئی, جدے اتے کر بھروسہ بیٹھا ساں, جدے اتے کر بھروسہ بیٹھا ساں, اوکھے ویلے او دی یاری کتھے گئی. تے شعر کے بڑا مان سی تینوں, بڑا مان سی تینوں جدے ہونے تے, بڑا مان سی تینوں جدے ہونے تے, دس منوں او جند اداری کتھے گئی. تے کتر دیتے کس سونیا, کتر دیتے کس تیرے پر سونیا, کتر دیتے تیرے پر کس سونیا, ہر ویلے ایک نمی اڈاری کتھے گئی. کتر دیتے کس تیرے پر سجنا, کتر دیتے کس تیرے پر سجنا, ہر ویلے ایک نمی اڈاری کتھے گئی. تے میریا داتا سب نوں تو دینا ہے, میریا داتا سب نوں تو دینا ہے, سونیا ربا میری واری کتھے گئی. میریا داتا سب نوں تو دینا ہے, سونیا ربا میری واری کتھے گئی. چار ٹگے دا لٹھا پا کے لیٹیا ہیں, چار ٹگے دا لٹھا پا کے لیٹیا ہیں, مہنگی تیری پوشاک بھاری کتھے گئی. چار ٹگے دا لٹھا پا کے لیٹیا ہیں, مہنگی تیری پوشاک بھاری کتھے گئی. ایک منٹ, یہ جو آپ نے شعر pڑھا ہے نا جی, اس کا جرمن میں ترجمہ ہے. شیفر صاحب, Schäfer, ja, gerade was ja die Dichtung gesagt hat, das hat eine Sprichwort in deutscher Sprache. Man sagt, der letzte Hemd hat keine Tasche. Das letzte Hemd. Das letzte Hemd. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Keine Taschen, ja. Genau. Das hat genau gesagt. Das war Gibt es diese Klugheit auch in der Urdu-Sprache? Ja, natürlich. Ja. Oder ist es aus deutschem Wissen? Ja, also wenn er das gelesen hat, ja, sofort diese Leute, das letzte Hemd hat keine Tasche. Ja. Alles bleibt hier. Vielen Dank. پھر سے پڑھیں دوبارہ. چار ٹگے دا لٹھا پا کے لیٹیاں ہیں, مہنگی تیری پوشاک بھاری کتھے گئی. اے مٹی دے باوے کسے دے نہیں باندے, اے مٹی دے باوے کسے دے نہیں باندے, جس دے اتے جندوی واری کتھے گئے. تے میری والدہ فوت ہوئے نے 4-5 مہینے پہلے, جدی چولی سر رکھ کے سکھ پاندا سا, جدی چولی سر رکھ کے سکھ پاندا سا, میری ماں اور راج دلاری کتھے گئی. جس دی تپے ماں پیو میرے بہندے سن, جس دی تپے ماں پیو میرے بہندے سن, او جنت ورگی چار دواری کتھے گئی. آخری شعر کہ مر گیا نحال تے اس نوں کی مطلب, مر گیا نحال تے اس نوں کی مطلب, کتھوں تری او دی سواری کتھے گئی. واہ, کیا اچھے اشعار تھے, اور پنجابی کا رنگ بھر کے بھی آپ نے محفل میں رنگ بھر دیا, کیا کہنے. بہت شکریہ. میں ہمارے بزرگ شاعر ہیں, بڑے عرصے سے ہماری اپنی محفلوں میں تشریف بھی لاتے ہیں, بڑے عزت سے پیار سے سب کا احترام کرنے والی شخصیت, اور ایسی شخصیت جن کے اشعار میں ہمیشہ
مجھے کوئی نہ کوئی حکمت کی بات ہمیشہ ملتی ہے، تو میں درخواست کرتا ہوں عبدالحمید راما صاحب سے تشریف لائیں، کچھ سنائیں۔ ایک غزل ہے، اس کے کچھ شعر پیش کرتا ہوں۔ سزا صاحب جی کچھ ایسے ہے: شام کے دھندلکے میں تو ہی بتا، کیسے میں خود کو پارسا لکھوں۔ شام کے دھندلکے میں تو ہی بتا، کیسے میں خود کو پارسا لکھوں۔ جن گناہوں میں دن گزارا ہے، کیسے اب ان کو میں جدا لکھوں۔ شام کے دھندلکے میں تو ہی بتا، کیسے میں خود کو پارسا لکھوں۔ جن گناہوں میں دن گزارا ہے، کیسے اب ان کو میں جدا لکھوں۔ اور زندگی شرک میں بسر کر دی، زندگی شرک میں بسر کرتی، ہر تمنا خدا تھی میرے لیے۔ زندگی شرک میں بسر کرتی، ہر تمنا خدا تھی میرے لیے۔ عمر بھر تو بتوں کی پوجا کی، کیسے اب اس کو میں خدا لکھوں۔ غیر کے واسطے ہی لکھتے رہے، سچ ہے کیا اس کی کچھ خبر ہی نہ تھی۔ غیر کے واسطے ہی لکھتے رہے، سچ ہے کیا اس کی کچھ خبر ہی نہ تھی۔ آگہی کی دہلیز پر ہوں کھڑا، سوچتا ہوں کہ اب میں کیا لکھوں۔ آگہی کی دہلیز پر ہوں کھڑا، سوچتا ہوں کہ اب میں کیا لکھوں۔ پر ہے بتوں سے سجا میرا دل تو، اور ہر بت بہت مقدس ہے۔ ہے بتوں سے سجا میرا دل تو، اور ہر بت بہت مقدس ہے۔ مندروں کے شہر میں تو ہی بتا، در پہ کیسے میں لا الہ لکھوں۔ مندروں کے شہر میں تو ہی بتا، در پہ کیسے میں لا الہ لکھوں۔ اور خود کو ٹہرے میں آ گیا ہوں میں، پھر بھی کہتے ہو کہ ابھی کم ہے۔ خود کو ٹہرے میں آ گیا ہوں میں، پھر بھی کہتے ہو کہ ابھی کم ہے۔ جو تھا اندر وہ کر دیا حاضر، اور بس اور اب اس کے میں اور کیا اس کے میں سوال لکھوں۔ اور کیا اس کے میں سوال لکھوں۔ وطن کا حال کیا کہوں یارو، وطن کا حال کیا کہوں یارو، حکم مجھ کو ملا ہے یہ کہ وہاں مسلمان کو نہ مسلمان سمجھوں، اور خدا کو نہ میں خدا لکھوں۔ وطن کا حال کیا کہوں یارو، حکم مجھ کو ملا ہے یہ کہ وہاں مسلمان کو نہ مسلمان سمجھوں، اور خدا کو نہ میں خدا لکھوں۔ اور یہ نہ لکھو اور یہ بھی نہ لکھو، یہ نہ لکھو اور یہ بھی نہ لکھو، حکم حاکم ہے کچھ بھی نہ لکھو۔ یہ نہ لکھو اور یہ بھی نہ لکھو، حکم حاکم ہے کچھ بھی نہ لکھو۔ کفر بکتا رہوں میں جو مرضی، ذکر کو گر میں اب خطا لکھوں۔ کفر بکتا رہوں میں جو مرضی، ذکر کو گر میں اب خطا لکھوں۔ کوئی پیسے کا کوئی کرسی کا، اور کوئی پجاری دھرتی کا۔ کوئی پیسے کا کوئی کرسی کا، اور کوئی پجاری دھرتی کا۔ ہر کسی کا خدا الگ ہے یہاں، کس کو میں اپنا ناخدا لکھوں۔ ہر کسی کا خدا الگ ہے یہاں، کس کو میں اپنا ناخدا لکھوں۔ اور چور کو چور کہہ سکوں میں کبھی، ظلم کے معنی ظلم ہی سمجھوں۔ چور کو چور کہہ سکوں میں کبھی، ظلم کے معنی ظلم ہی سمجھوں۔ یا الہی مجھے بھی دے، یا الہی مجھے بھی دے توفیق، کوئی تو سچ میں برملا لکھوں۔
चोर को चोर कह सकूं मैं कभी, जुल्म के माने जुल्म ही समझूं। या इलाही मुझे भी दे तौफीक, कोई तो सच मैं बरमला लिखूं। मक्तार है, बेबजाती का रामे है इदराक, इतना लिखकर भी कुछ नहीं लिखा। बेबजाती का रामे है इदराक, इतना लिखकर भी कुछ नहीं लिखा। गम समेटूं मैं कैसे लफ्जों में, दर्द की कैसे इंतहा लिखूं। क्या गम समेटूं मैं कैसे लफ्जों में, क्या दर्द की कैसे इंतहा लिखूं। क्या शाम के धुंधलके में तू ही बता, कैसे खुद को मैं पारसा लिखूं। वाह वाह वाह। वो अलीम साहब का शेर याद आ गया आपकी पूरी गज़ल के मुताबिक ही कि सुखन को पर्दाए वही लिखो जो लहू की ज़बान से मिलता है, सुखन को पर्दाए अल्फाज में छुपाओ नहीं। क्या बहुत ही वही लिखो जो लहू की ज़बान से मिलता है, सुखन को पर्दाए अल्फाज में छुपाओ नहीं। अलीम साहब, उबैदुल्लाह अलीम साहब। मैं दरख्वास्त करता हूँ हमारे बुज़ुर्ग और बहुत अरसे से हमारे महफ़िलों में शेर सुनाने वाले और शेर का बड़ा अच्छा ज़ौक़ रखने वाले बहुत अच्छे मुकर्रिर भी, और क्या क्या कहा जाए, चौधरी ज़फ़रुल्लाह साहब से, हमीदुल्लाह ज़फ़र से, चौधरी साहब से दरख्वास्त है हमीदुल्लाह ज़फ़र साहब से कि तशरीफ़ लाएँ, शेर सुनाएँ। मोहतरम सदर साहब की इजाज़त से चंद अशार पेशे खिदमत हैं, और इसमें आखिरी दो शेर नात के हैं जो मोहतरम साकिब ज़ेबी साहब के हैं। और ये शेर पढ़ते हुए मुझे बशाशत आती है कि मैंने ये अशार हज़रत खलीफतुल मसीह अय्यदुल्लाह ताला बिन से अज़ीज़ की खिदमत में पढ़ के सुनाए। चूँकि ये ज़ाती और बाजमाती चीज़ों से तल्लक़ रखते हैं, इसलिए मेरा सर नीचे था। जब मैंने ये पढ़ लिए तो मैंने देखा कि हजूर ने ऐनक उठाई और उठा के किसी चीज़ से हजूर मसरूफ़ थे। तो मैंने सोचा मैं इंतज़ार करता हूँ, जब हजूर इससे फ़ारिग होंगे तो फिर मैं अपनी बात करूँगा। चुनाचे थोड़ी देर बाद हजूर ने अपनी ऐनक मेज़ पर रखी और इरशाद फरमाया कि हमीदुल्लाह ज़फ़र साहब, जो नज़म मैंने आपने मुझे सुनाई है वो मैं आपको सुनाता हूँ। वो खलीफा तुल मसीह अय्यदुल्लाह ताला बिन से अजीज मौजूदा खलीफा। तो हज साहब ने असल में वो छोटा टेप रिकॉर्ड था, उस पे वो टेप की और फिर हज साहब ने वो नज़म मुझे भी सुनाई। वो अशार पेश खिदमत है। मैं तो हर बार फ़क़त तेरा सारा लेकर, मैं तो हर बार फ़क़त तेरा सारा लेकर दौरे आशोब से 100 बार बचाऊं यार, दौरे आशोब से 100 बार बचाऊं यार। मैं जो बोलूं तो मेरी बात से बरहम दुनिया
میں جو بولوں تو میری بات سے برہم دنیا، چپ رہوں تو بھی سراپائے خطا ہوں یا رب، چپ رہوں تو بھی سراپائے خطا ہوں یا رب، اپنوں بیگانوں کے تانوں کو سنا ہے میں نے، اپنوں بیگانوں کے تانوں کو سنا ہے میں نے، تو جانے ہے کہ اچھا کہ برا ہوں یا رب، تو جانے ہے کہ اچھا کہ برا ہوں یا رب، تو میرے درد سے واقف ہے تو سن لے میری، تو میرے درد سے واقف ہے تو سن لے میری، میں کہ واقف آداب فغاں یا رب، میں کہ واقف آداب فغاں یا رب۔ اب وہ دو نعتیہ شعر ہیں محترم ثاقب ذیلی صاحب کے اسی نظم کے تسلسل میں ان کا ہوں دستک اسی دروازے پہ دوں گا، میں ان کا ہوں دستک اسی دروازے پہ دوں گا، ایک روز مجھے وہ بھی بلائیں گے مدینے، ایک روز مجھے وہ بھی بلائیں گے مدینے، میں ان سے کہوں گا کہ رحمت عالم، میں ان سے کہوں گا کہ رحمت عالم، دنیاوی خدا اب مجھے دیتے نہیں جینے، دنیا میں ان سے کہوں گا کہ رحمت عالم، دنیاوی خدا اب مجھے دیتے نہیں جینے۔ ثاقب ذیلی صاحب کے اشعار پہ ہی چوہدری صاحب نے ختم کی ہے بات، تو وہیں سے تسلسل کا سلسلہ جوڑتے ہیں، اور مکرم عبدالباسط طارق صاحب سے درخواست ہے وہ کچھ اشعار سنانا چاہتے تھے ثاقب ذیلی صاحب کے، تو ان کو بھی ہم اپنی محفل میں شامل کرتے ہیں ان اشعار کو۔ جزاک اللہ۔ ذائقہ گویا بدل لیا۔ یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر ہے
کہ فضانوں نے دنیا کے شہروں کو اجاڑا ہے، آباد کریں گے اب دیوانے یہ ویران۔ تو اللہ کے تعالیٰ کے فضل سے ہم لوگ جو دیوانے ہیں، عاشق رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے عاشق ہیں، دیوانے ہیں، انشاءاللہ ہم دیوانوں نے ہی اس دنیا کو دوبارہ آباد کرنا ہے۔ یہ ایک نظم ہے جو مکرم چودھری حمید اللہ ظفر صاحب میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں اور ہم دونوں ہی ثاقب دہلوی صاحب کے فین ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ نظم حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمۃ اللہ علیہ جون 1982 میں خلیفہ منتخب ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد غالباً سپٹمبر یا اکتوبر میں پہلا انصار اللہ کا جو اجتماع ہوا ہے اس پر ثاقب صاحب نے یہ نظم پڑھی تھی، اس کا عنوان تھا ہم دیوانے۔ تو میں نے اس کے لیے صرف 4 شعر چنے ہیں اس نظم میں سے۔ دیوانے بھلا کب رکتے ہیں رستے میں کھڑی دیواروں سے، دیوانے بھلا کب رکتے ہیں رستے میں کھڑی دیواروں سے، ہم ہنستے کھیلتے گزریں گے طوفانوں سے منجدھاروں سے، ہم ہنستے کھیلتے گزریں گے طوفانوں سے منجدھاروں سے، صحراؤں کے تپتے سینوں پر ہیں سبز ہمارے نقش قدم، صحراؤں کے تپتے سینوں پر ہیں سبز ہمارے نقش قدم، گلزار بنا کر کھیلتے ہیں ہم جلتے ہوئے انگاروں سے، صحراؤں کے تپتے سینوں پر ہیں سبز ہمارے نقش قدم، گلزار بنا کر کھیلتے ہیں ہم جلتے ہوئے انگاروں سے، اٹھے ہیں جو منزل کی جانب، اٹھے ہیں جو منزل کی جانب، بڑھتے ہی چلے جائیں گے قدم، اٹھے ہیں جو منزل کی جانب، بڑھتے ہی چلے جائیں گے قدم، مرعوب نہ ہوں گے دل والے حالات کی یلغاروں سے، مرعوب نہ ہوں گے دل والے حالات کی ان یلغاروں سے۔ یہ اسپین کی بسط کا افتتاح ہوا تھا اسی سال، تو اس کے بارے میں ثاقب صاحب کا یہ شعر ہے، صدیوں کے پرانے خوابوں کو ہم نے زندہ تعبیریں دی، صدیوں کے پرانے خوابوں کو ہم نے زندہ تعبیریں دی، خوابیدہ فضائیں جاگ اٹھیں
ابری جو عظام ناروں سے خوابیدہ فضائیں جاگ اٹھیں، ابری جو عظام میناروں سے افلاک پہ روح ناصر دھی جھوم اٹھی فرد مسرت سے، افلاک پہ روح ناصر دھی جھوم اٹھی فرد مسرت سے، جب آئی صدائے فتح و ظفر اسپین کے لالا زاروں سے، جب آئی ندائے فتح و ظفر اسپین کے لالا داروں سے۔ حضور اس کو فوت ہو چکے تھے خلیفہ مسیح ثالث، اسپین کی مسجد کا افتتاح کرنے کے بعد یہ ان کے بارے میں شعر ہے۔ جزاکم اللہ۔ یہ مکرم محترم عبدالباسط طارق صاحب نے بڑی اچھی یادیں بھی تازہ کی، میرے خیال میں بہت سے تشریف فرما جو ہیں اور محفل کو گرمایا ہے۔ چند اشعار تھے اور میرے خیال میں فی البدیہہ آپ نے 2 شعر اور بھی ہمیں سنا دیے جو اسپین کے حوالے سے۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا، میں درخواست کرتا ہوں ہمارے اب جو احباب ہیں، یہ سارے صاحب دیوان شعراء ہمارے ہیں آگے فہرست میں۔ سب سے پہلے ان میں سے میں بشارت احمد بشارت صاحب کو دیتا ہوں دعوت، اور بشارت احمد بشارت صاحب یہاں میزبان بھی ہیں، گویا پیٹسن باغ سے ہی تعلق رکھتے ہیں، پنجابی اردو کے بہت اچھے شعر کہتے ہیں، کبھی ہلکے پھلکے، کبھی محفل کو گرمانے والے۔ میں بشارت صاحب سے درخواست کرتا ہوں، بلکہ آپ سن بھی چکے ہیں، اب دوبارہ آپ سن رہے ہیں۔ چار لائنیں ان کے لیے جو نہ سمجھنے کے نتیجے میں مسائل اور مصائب میں گر گئے ہیں اور نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ عرض کیا ہے، پھر کسی مرد خدا کو یہاں لانا ہوگا۔ یہ مسائل کا حل بتا رہا ہوں۔ پھر کسی مرد خدا کو یہاں لانا ہوگا، آج کے دور کو ظلمت سے بچانا ہوگا، لوٹ آئیں گی وطن تیری بہاریں پھر سے، صرف ملا کو امامت سے ہٹانا ہوگا۔ پنجابی کی چھوٹے بیر کی ایک غزل ہے، اپنے رنگ وچ رنگیا رہن دے، اپنے رنگ وچ رنگیا رہن دے، الف دا ورکا پڑھیا رہن دے، اپنے رنگ وچ رنگیا رہن دے، الف دا ورکا پڑھیا رہن دے، تیرے شوق چ جیڑا وگدا، تیرے شوق چ جیڑا وگدا، دل دریا او چڑھیا رہن دے، تیرے شوق چ جیڑا وگدا، دل دریا او چڑھیا رہن دے، ہویا دور تے مر جاواں گا، پلیز، ہویا دور تے مر جاواں گا، اپنے اندر تڑیا رہن دے، ہویا دور تے مر جاواں گا، اپنے اندر تڑیا رہن دے۔ عرض کیتا ہے، جیڑا پیار دے نال بنایا، جیڑا پیار دے نال بنایا، اوہ پانڈا کڑیا رہن دے، جیڑا پیار دے نال بنایا، اوہ پانڈا کڑیا رہن دے۔ تے عرض کیتا ہے، سب تو سونیا شریف خالد صاحب ساریاں گلاں ہنے ہی کرنیاں نے، پلیز اس طرح تے نہ کرو یار، تسی تے صاحب صدر جے۔ سب تو سونیا میریا چنا، سب تو سونیا میریا چنا، اپنا پلا پھڑیا رہن دے، میں ذرہ تو میرا سورج، میں ذرہ تو میرا سورج، نال ہنیرے لڑیا رہن دے، تے اکھ سمندر ورگی دے وچ، اکھ سمندر ورگی دے وچ، اپنا عاشق تریا رہن دے۔ کیا شکریہ، کیا کہنے بشارت احمد بشارت صاحب تھے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں تھوڑا سا
محفل کو واپس مشاعرے کی جو شکل و صورت ہے اس میں واپس لے کر آئیں، اور جو شاعر تشریف لاتے ہیں ان کو توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ اب میں درخواست گزار ہوں ہمارے بہت کونا مشق شاعر، بہت استادوں والی باریکی کے ساتھ شعر کہنے والے، بڑی گرفت رکھنے والے شاعر اور ایک کتاب تشنگی کے مصنف بھی، تخلیق کار بھی، خالق بھی، راجہ محمد یوسف صاحب سے تشریف لائے، اپنے شعر سنائیں۔ السلام علیکم جناب، صدر صاحب اجازت؟ جی، ہمارے بڑے ہی پیارے دوست جناب چودھری امید اللہ ظفر صاحب نے فرمائش کی ہے تو میں وہی سنا دیتا ہوں۔ جی، اے وقت کے حامان و فرائین کے چیلو، اے وقت کے حامان و فرائین کے چیلو، اب اپنے مظالم کی سزا تم بھی تو جیلو، اب اپنے مظالم کی سزا تم بھی تو جیلو، کچھ اپنی حماقت کا مزہ تم بھی تو چکھو، کچھ اپنی حماقت کا مزہ تم بھی تو چکھو، پھر موت کی بازی ہے اسے تم بھی تو کھیلو، پھر موت کی بازی ہے اسے تم بھی تو کھیلو، ملاحظہ فرمائیں میں روزنے زندان سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں روزنے زندان سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، اے شہر ستم گر کے اجڑتے ہوئے میلو، میں روزنے زندان سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، اے شہر ستم گر کے اجڑتے ہوئے میلو، نیچے سے ملاحظہ فرمائیں نیچے سے زمین پاؤں کی زنجیر بنے گی، نیچے سے زمین پاؤں کی زنجیر بنے گی، اوپر سے خدا مارے گا ابلیس کے چیلو، نیچے سے زمین پاؤں کی زنجیر بنے گی، اوپر سے خدا مارے گا ابلیس کے چیلو، ملاحظہ فرمائیں یہ نوح کی کشتی، یہ نوح کی کشتی نہ کبھی ڈوبے گی ہرگز، یہ نوح کی کشتی نہ کبھی ڈوبے گی ہرگز، اے دجل کے طوفان کے بکھرے ہوئے ریلو، اے دجل کے طوفان کے بکھرے ہوئے ریلو، کچھ خوف خدا بند، کچھ خوف خدا بند کہ محشر کی گھڑی ہے، کچھ خوف خدا بند کہ محشر کی گھڑی ہے، اب اور نہ معصوموں کے جذبات سے کھیلو، اب اور نہ معصوموں کے جذبات سے کھیلو، شعر ملاحظہ فرمائیں میں اب بھی تمہارا ہوں، میں اب بھی تمہارا ہوں ذرا غور سے دیکھو، میں اب بھی تمہارا ہوں ذرا غور سے دیکھو، جہاں اب بھی تمہاری ہے بڑے شوق سے لے لو، جہاں اب بھی تمہاری ہے بڑے شوق سے لے لو، چھیڑو نہ مجھے ہجر کے پرکیف سفر میں، چھیڑو نہ مجھے ہجر کے پرکیف سفر میں، عیش عرش دنیا کے المناک جھمیلو، عیش عرش دنیا کے المناک جھمیلو، اور مقطع عرضیہ ہے یہ عشق یوسف اسے آسان نہ سمجھو، یہ عشق یوسف اسے آسان نہ سمجھو، اس راہ میں ہر ظلم کو پامردی سے جھیلو، اس راہ میں ہر ظلم کو پامردی سے جھیلو، اے وقت کے امان و فرائین کے چیلو، اب اپنے مظالم کی سزا تم بھی تو جھیلو۔ میں اب بھی تمہارا ہوں ذرا غور سے دیکھو، میں اب بھی تمہارا ہوں
ذرا غور سے دیکھو جہاں اب بھی تمہاری ہے بڑے شوق سے لے لو. جہاں اب بھی تمہاری ہے بڑے شوق سے لے لو. کیا شکریہ. نواز یہ رائے صاحب آپ کا ہی کیا پہلا دور ہی کافی ہوتا ہے نا. میں درخواست کروں گا, میرے لیے مشکل ہے. میں نے میرے دوست ایک ہے جو میری نظم پڑھیں گے. اسد اللہ صاحب نظم کا میں تعارف کراتا ہوں. یہ لندن جب حضور ہجرت کر کے تشریف لائے تو وہاں ایک اجتماع تھا, اس سے میں نے متاثر ہو کے وہاں اجتماع پہ لکھی, اور شام کو میں نے کہا حضور میں نے سنانی ہے نظم. حالانکہ ابھی اصلاح طلب تھی, لیکن تو صاحب سے نے میں درخواست کی کہ آج شام کی مجلس میں حضور سے میں نے اجازت لے لی. حضور نے وہ پڑھی تو حضور نے فرمایا کہ اتنی اچھی پڑھی ہے کہ آپ خامیاں بھی ہضم کر گئے. خامیاں بھی ہضم کر گئے. اس میں ابھی کچی تھی نا, حضور نے پکڑ لی. یہ وہ نظم تو نہیں ہے لیکن دوسری نظم میں نے چند شیر سے. کوئی نہیں, یہ خلیفہ رابع کی بات ہوگی نا, بلکہ اگر لمبی ہے تو بے شک اچھے شعر چند شیر اس کا عنوان ہے میرے خدا. چند شیر پڑھتا ہوں. تیرے حسن بے کراں سے تیری ذات آشکارا, تیرے حسن بے کراں سے تیری ذات آشکارا, میری زندگی کا حاصل تیری دید کا نظارہ, میری زندگی کا حاصل تیری دید کا نظارہ. کہیں بادلوں کے اوپر کہیں دور آسماں میں, کہیں بادلوں کے اوپر کہیں دور آسماں میں, تیری عظمتوں کا مرکز میری حسرتوں کا چارہ, تیری عظمتوں کا مرکز میری حسرتوں کا چارہ. تیرے عشق کے جنوں سے میں کبھی کا مٹ چکا ہوں, تیرے عشق کے جنوں سے میں کبھی کا مٹ چکا ہوں, میری خاک اڑ رہی ہے اسے دیکھ لیں خدا را, میری خاک اڑ رہی ہے اسے دیکھ لیں خدا را.
کبھی ڈوب کر جو دیکھا تجھے موج عاشقی میں، کبھی ڈوب کر جو دیکھا تجھے موج عاشقی میں، ایک بحر بے کراں تھا تیرے لطف کا کنارہ، ایک بحر بے کراں تھا تیرے لطف کا کنارہ، تیرے حسن بے کراں سے تیری ذات آشکارا، میری زندگی کا حاصل تیری دید کا نظارہ۔ بہت اچھا حسن صاحب پرانے بیت سنگا کے رہائشی سارے پرانے دوست ہیں، بڑی دور سے آئے ہیں آج ہماری مجلس میں۔ جون صاحب میرے بچپن کے دوست ہیں۔ جی شریف فرمائش کی ہے شیخر نے، جی جی وہ کہتے ہیں کہ میری نظم ہے جو انہوں نے ترجمہ کی ہوئی ہے، ارے واہ تو ضرور پڑھنے وہ کرتے تھے پہلے کہہ دیا تھا۔ Herr Schäfer, wir würden Sie auch bitten, dieses Gedicht auch vorzutragen. Sie haben natürlich jetzt sehr lange gesessen und nicht wahrscheinlich viel mitbekommen von dem, was vorgetragen wurde, aber wir sind ganz gespannt und ganz ohr. Ja, aber wichtig, dass er das Original zuerst vorträgt, in Urdu. Ja, die Deutsche verstehen auch, ich glaube. Erst in Urdu. Haben wir das schon gesagt? Erst in Urdu. Dann wird es besser verstanden. Die machen wir erst die Farbe des Blutes. Das ist zu lang, aber wir haben noch Zeit. Ja, okay. Soll ich dann? Ja, bitte, bitte. Ach ja, das kann ich, ja. Erst Sie lesen oder ich? Erst Sie. Ja, Ja. gut. Farbe des Blutes. Das hat ein paar Gedichte meine Schäfer Übersetzt. Und das ist die auch eine. Das ist das Belle-Urdu, Mogherini. Ja, wir können das mal tun. Richtig. Ich erzähle vielleicht, solange Herr Kalitz sucht, die Schwierigkeiten, ein Gedicht zu übersetzen. Ja, ja, absolut. Ein Gedicht zu übersetzen, dem Wortlaut nach, ist relativ einfach. Den Sinn zu verstehen und es zu übertragen und sich vielleicht leicht davon abzusetzen, ist eine ganz andere Schwierigkeit. Und die Schwierigkeit hier für das Übersetzen bestand für mich darin, dass ich zwar Mohammed Khalid's Urdu-Text habe mir vorlesen lassen, reicht aber nicht für einen Deutschsprachigen, das zu verstehen. Ich habe mir deshalb
Um mehr Inhalt zu verstehen von dem von mir geschätzten und verehrten Professor Hamid Chaudhry ins Englische übertragen lassen, habe mit Herrn Khalid nochmal den Sinn in Urdu sprechen lassen, habe dann 2 Übersetzungen gehabt und daraus ein Resümee gezogen und eine Gedichtform daraus gewählt. Und das ist das Ergebnis. Und jetzt hören wir als erstes die Farbe des Blutes. Die Farbe des Blutes. عنوان ہے نظم کا لہو کی رنگت. لہو کی رنگت. لہو ہو یورپ کا، ایشیا کا، لہو کسی بھی ہو سرزمین کا. لہو ہو یورپ کا، ایشیا کا، لہو کسی بھی ہو سرزمین کا، یہود کا ہو، ہنود کا ہو، یا ابن مریم یا فلسطین کا. لہو ہو عثمان کا، عمر کا، علی کا ہو یا حسین کا ہو. لہو ہو عبد اللطیف کا، یا لہو کسی دشمنان دین کا. لہو کسی بھی شریر کا ہو، امیر کا ہو، فقیر کا ہو. لہو کسی با وفا کا ہو، یا لہو کسی بے وفا حسین کا. لہو کسی خوش نصیب کا ہو، لہو کسی بد نصیب کا ہو. لہو کسی بادشاہ کا ہو، یا لہو کسی بادیہ نشین کا. لہو عرب کا ہو یا عجم کا، یا احمدی کا ہو غیر کا ہو. لہو عرب کا ہو یا عجم کا، یا احمدی کا ہو غیر کا ہو. لہو انصار کا، حرم کا، یا قافلوں کا، مہاجری کا. لہو شہنشاہ اظہار کا ہو، وجید کا ہو یا ہار کا. لہو کسی کربلا کا ہو، یا لہو کسی طفل بوزنی کا. لہو کسی کربلا کا ہو، یا لہو کسی طفل بوزنی کا. وہ عاشقوں کا، معاشقوں کا، یا نیک لوگوں کا، فاسقوں کا. مریض کا ہو یا حاذقوں کا، یا ہو کسی ذات محجبی کا. یہ سنی شیعہ فساد کا ہو، یا جنگ کا ہو یا جہاد کا ہو. یا غرب کا ہو یا شرق کا ہو، یا ہو کسی قوم کلبدین کا. لہو کی عظمت ہے ایک جیسی. لہو کی رنگت ہے ایک جیسی، لہو کے قطرے ہیں ایک جیسے. لہو کی رنگت ہے ایک جیسی، لہو کے قطرے ہیں ایک جیسے. لہو کسی پہلوان کا ہو، یا ہو کسی سینٹ نازمی. لہو کی تفریق سے ہوئی ہیں، لہو سے تحریر داستان ہے. لہو کی تفریق سے ہوئی ہے، لہو سے تحریر داستان ہے. جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا. کبھی ہوا یہ انا کی خاطر، کبھی ہوا یہ بقا کی خاطر. کبھی حکومت کی زر کی خاطر، کبھی فقط دست آفری کا. کبھی فقط دست آفری کا. کبھی یہ جنگی جزیت سے پھوٹا، کبھی ہوا نازیت سے ظاہر. کبھی کٹا دین اس کا ہے تو، کبھی ہوا دست راست دین کا. لہو کی ارزانیوں نے انسان کو پھر سے ہوا پھرا دیا ہے. اناد میں ہو، فساد میں ہو، یا ہو کہیں کا یا ہو کہیں کا. جو قوم ابھرے کی قتل و غارت سے، اس کا انجام بھی وہی ہے. لہو ہو مومن کا، یا ہو کافر کا، یا ہو مغضوب و ضالین کا. قسم خدا کی کہ وقت اب پھر کسی مسیحا کا آ گیا. قسم خدا کی کہ وقت اب پھر کسی مسیحا کا آ گیا ہے. میری نظر میں علاج ہے تو یہی ہے اس دور بدترین کا. میں جانتا ہوں کہ آپ آئے سننے شعر و سخن کی باتیں. میں جانتا ہوں کہ آپ آئے سننے شعر و سخن کی باتیں. وہ شعر کیا ہے؟ لہو نہ ٹپکے جو آنکھ سے آج حاضر نہیں. میں جانتا ہوں کہ آپ آئے سننے شعر و سخن کی باتیں. وہ شعر کیا ہے؟ لہو نہ ٹپکے جو آنکھ سے آج حاضر نہیں.
Sehr schön. Gerne. Die Farbe des Blutes. So, ich habe natürlich versucht, ich höre die Reime in der Hindu-Sprache und versuche auch Reime in der deutschen Sprache zu finden. Die Farbe des Blutes. Ob aus Europa, Asien oder Ländern ohne Grenzer, ob vom Juden, Hindu, Christen oder Palästinenser, Schön. ob Blut von Osman, Omar, Ali oder Hussein, ob Blut von Abdul Latif, Helen auch von Kokain, Blut von Reichen, Armen, Feinden oder Freunden, ob Blut vom Guten, Bösen, Lügnern wie Getreuen, ob Blut vom frohen oder bangen Mann, ob Blut vom Edel oder Bettelmann, Schön. ob Blut von Arab, Ajam, Ahmad oder nicht Ahmad, ob Blut von Ansar, Muhaj, Halal oder von Haram, ob Blut vom Kaiser oder Zar, vom Seher wie vom Blinden, ob Blut der Schlacht von Kerbela oder von bosnischen Kindern, ob Blut vom Lieben oder Liebster, vom Gläubigen oder Heiden, ob Blut vom Siechen oder Venus, vom Arzt und Seelenheiler, ob Blut vom Sunni oder Schia, aus Kriegslust oder Friedensstreben, ob Blut vom Okzid oder Orient, ob von der Sippe Gülbeden, ob Blut vom starken Ringer oder vom schwachen Mädel, die Farbe des Bluts identisch, die Tropfen sind sich ähnlich. Wenn Blutsfarbe verändert wird, stützt Blut der Herrschermacht. Durchbohrt das Messer nicht die Haut, spricht Blut versöhnlich sprach. Manchmal vergossen ward's für dich, manchmal für anderes Leben, manchmal vergossen ward's für Gold und manchmal nur für Ehre. Einmal war Ursach Genghis Khan und einmal Adolf Hitler, einmal waren es Gläubige und einmal Glaubenskrieger. Des Blutes Hitz macht aus dem Mensch ein wildes Tier, aus Eifer oder Konkurrenz, ob dort, ob hier. Ein Volk, das gründet auf dem Blut, ertrinkt im Blut, sei es vom Muslim oder Christ, Hindu und Jud. Mein Gott, für den Messias ist es jetzt soweit. Ich glaube, nur das noch hilft in dieser schlimmen Zeit. Du liebst fromme Lieder, gesungen von Großen und Kleinen, doch wehe dem Lied, das das Auge lässt Blutstränen weinen. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Das war eine sehr, sehr tolle Übersetzung. Also es ist eine sehr gelungene Übersetzung. Wunderbar. Jetzt die Mutter. Herrlich. Entschuldigung, ist jetzt nur eine genehmigt? Ach so. Das zweite ist aber besser. Nee, nicht für Sie. Nicht für Sie. Diese Regel gilt nicht für Sie. Ja? Nee, natürlich. Wir würden sehr. Haben wir noch einen? Darf ich noch? Ja, natürlich. Wir würden sehr gerne das zweite. Okay. Das zweite ist nämlich noch anspruchsvoller. Jetzt lesen Sie erst. Nein, erst das Original. Natürlich. Ja, ich möchte Herrn Schäfer einmal, hallo? Ich möchte Herrn Schäfer einmal in die Nur-Moschee einladen, wo ich versuche, und das ist halt, Sie werden auch mit eingeladen, Deutschland wird auch eingeladen. Wir werden inshallah in die Nur-Moschee eine Sitzung machen, wo
die schönste Dichtung und die Weisheiten, die in der Dichtung versteckt ist, in Urdu-Sprache, da wurde ich persönlich für Herrn Schäfer in Deutsch übersetzt. Damit er auch genießen kann, und daran kann man teilhaben kann, eine Weisheit. Ja. Die Weisheiten von Orienten. Ja. Des Orient, ja, klar. Ja, und der Goethe hat gesagt, mein Baum der Weisheit wird bewässert vom Osten. Ja. Das ist Goethe gesagt. Das würde ich auch mal tun. Was hat mit Ghalib gesagt? Ja. Was hat die Ferdam Faiz gesagt? Was hat Nasser Kazmi gesagt? Ja. Was hat aber der Ahmad Faraz gesagt? Wir lernen schöne, ausgewählte, kann man sagen, Gute Idee. Geschichte. Dann würde ich eine Sitzung machen mit Abendessen in Nur-Moschee. Damit Herr Schäfer hat auch eine alte Erinnerung immer ins Leben rufen kann. Ja. Dankeschön. Danke für die Einladung. Joyce? Die Mutter. Die Mutter. Die Mutter یہ پنجابی میں ہے جی اور پنجابی کا ترجمہ کیا سہل لسانی تسی پڑھا تھا میں ترجمہ کرنے کا عنوان ہے ماں. اور یہ نظم میں جب بادشاہ صاحب کو کہیں سے ملی تو انہوں نے جو خط لکھا وہ میں نے ایک خاص فائل میں چھپا دی کیونکہ جو ان کی امی اسے کچھ دیر پہلے فوت ہوئی تھی. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ خط کس قدر اور میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. میریاں شرارتاں تو لوکاں دی شکایت ہوتے میریاں شرارتاں تو لوکاں دی شکایت ہوتے مار پئی ہے منو تو رو رہی ہے ماں. میریاں شرارتاں تو لوکاں دی شکایت ہوتے مار پئی ہے منو تے رو رہی ہے ماں. کم سارے چھڈ کے تے میریاں اڈیکاں وچ پنڈوں باہر آ کے کھلو رہی ہے ماں. Ich werde das in Deutsch übersetzen. Nee, er hat das schon übersetzt. Er hat eine literarische Übersetzung. Ja. ਸਾਹ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਂ. ਆਪਣੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਖਵਾ ਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਖਵਾ ਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਹੀ ਸਬਰ ਨਾਲ ਸੌ ਰਹੀ ਹੈ. ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸੌਂਗੇ ਤੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸੌਂਗੇ ਤੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬੂਹਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਢੋ ਰਹੀ ਹੈ. بوا اٹھ کے ٹو رہی سرگی تو پہلا سرگی آپ سارے سمجھتے ہیں سرگی تو پہلا پہلا دودھ دہی رڑک کے تے صبح چکی نو بھی جو رہی ہے. کماں دے عذاب وچ دکھاں دے سیلاب وچ اپنے آپ ڈبو رہی ہے ماں. تے ملے دیا کڑیاں نو گھر کٹھا کر کے تے ادھی راتی چرخا بھی چھوڑ رہی ہے ماں. تے تلی تے مروڑ کے بچیاں دے کھان لئی باجرے دے سٹیاں نو کھو رہی ہے ماں. تو کوڑیاں دے اوتے اگ چھلیاں نو بھن کے تے چھلیاں دے ٹوکرے بھی ٹو رہی ہے. اکھاں دی خرابی نال سوئی بھی نہیں دستی اکھاں دی خرابی نال سوئی بھی نہیں دستی تے ہار سارے سکھاں دے خوشی ہوئے غمی ہوئے دھوپ ہوئے چھاں ہوئے اگے پیچھے سارے دے ہو رہی ہے ماں. خوشی ہوئے غمی ہوئے دھوپ ہوئے چھاں ہوئے اگے پیچھے سارے دے ہو رہی ہے ماں.
ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਸੁਬਾ ਚੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਰਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਂਸੂਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਂ آخری شعر ہے منو ایک دوست نے ادھر شعر کتاب پڑھ کے تو انہیں لکھا سی اور وہ عالم آدمی سن مغلوی سن تو انہیں لکھا کہ تیرا یہ شعر ایک پاسے تے پوری کتاب ایک پاسے لگتا ہے کہ میرے آج ہر ایک دی ماں کپڑے نہ گندے ہونے روک دی سی روز بند کپڑے نہ گندے ہونے روک دی سی روز بند آج اسے مٹی بچ سو کپڑے نہ گندے ہونے روک دی سی روز بند آج اسے مٹی بچ سو سبحان اللہ. Ja, dieses Gedicht hat mich ja auch mental und emotional in die Kindheit meines Freundes Mohammed Khalid zurückversetzt. Und das Gedicht hat mich angespornt, weil es ist ja ein Hohelied auf die Mutter. Und ich bin jetzt ein bisschen weitergegangen, habe meine Fantasie etwas mitspielen lassen und habe also in der ersten Zeile jedes Verses nicht nur einen zweifachen, sondern einen dreifachen Reim versucht. Wow. Das ist in der deutschen Sprache etwas ungewöhnlich und auch etwas schwierig. Mal sehen, wie es ankommt. Die Mutter. An manchen Tagen ward ich geschlagen für schlechtes Betragen, die Trauer der Mutter. Ich machte ihr Kopfwehen, man hat sie gesehen am Dorfrande stehen, die Ängste der Mutter. Mit Bronchien bedrücken, in Wintertücken für Wäsche sich bücken, die Schmerzen der Mutter. Mit ihrer eigenen Scheibe von unserem Brotleibe uns den Hunger vertreiben, die Sorgen der Mutter. Wenn Schlaf uns Albtraum gebracht und wir vor Kälte erwacht, schloss sie die Tür in der Nacht, die Umsicht der Mutter. Bevor die Sonne den Tag empfang, sie rührte im Butterbottich lang und ich hört der Weizenmühle Klang, die Arbeit der Mutter. Ihre Berge von Sorgen und Gedanken an morgen blieben verborgen, die Leiden der Mutter. Wenn die Mitternacht naht, lud sie Frauen um Rat und saß am Spinnrad, das Geschick der Mutter. Sie pflückt den Halm vom Feld, der Weizenkorn enthält, und macht uns Mehl behend, der Fleiß der Mutter. Obwohl ihr Auge schon sehr schwach, flocht sie den Faden mit Bedacht zu einer Blumenkettenpracht, die Kunst der Mutter. Ich sah die blassen Hände nähen, zum Himmel ihre Augen flehen, des Nachts kam sie auf leisen Zehen, die Rücksicht der Mutter. Die Fröhlichkeit und Trauerpflicht, der Regen und das Sonnenlicht schwächt ihren Arbeitseifer nicht, die Kraft der Mutter. Ward sie um den Schlaf gebracht, durch ein krankes Kind zur Nacht, sie saß am Milchschemel
wenn's tagt. Die Pflichten der Mutter. Über Schmerz und trüben Blick, Seelenpein und Missgeschick half ihr Beten und Weinen hinweg die Demut der Mutter. Muttersprache, Mutterlaut, ihr erstes Wort, mir zugehaucht, bleibt mir allezeit vertraut. Das Erbe der Mutter. Beschmutzt euch nicht mit Staub und Erde. Mit dieser Bitt sie uns belehrte, jetzt liegt sie unter dieser Erde. Die Lehre der Mutter. Wunderbar. Wunderbar. Wirklich toll. Sehr gut. Und das auch ins Englische zu übertragen mit einem dreifachen Reim ist wirklich eine große Leistung. Eine große Leistung. Vielen, vielen Dank, Herr Schäfer. Bitte schön. Vielen Dank. Das Darf ich sitzen? ja, bleiben Sie ruhig. Was ist der letzte jetzt? Wir haben noch den Präsidenten der Sitzung und Fahid. er wird abschließen. Ja, okay. genau मेरे ख्याल में आज की महफिल इससे ज़्यादा अच्छी इस लिहाज से नहीं हो सकती थी जो इसके आखिरी इख्तितामिये पर नज़्म पढ़ी गई और नज़में पढ़ी गई और उसके साथ हमने तर्जुमा भी सुना तो हमारे साहिब सदर आज की महफिल के गो कि हमने दो दौर का कहा था लेकिन मेरे ख्याल में आप सब इससे मुत्तफिक होंगे कि अब इसकी ज़रूरत भी नहीं रही मुकरम ताहिर मजीद साहब हमारे बहुत को नमश्क बहुत एक लंबे अरसे से यहाँ जर्मनी में मुकीम भी हैं बहुत लंबे अरसे से शायरी भी कर रहे हैं और ये भी बहुत खुशी की बात है कि लंबे अरसे बाद वो दोबारा किसी महफिल में भी शरीक हुए हैं और उन्हीं से अब हम दरख्वास्त गुजार हैं कि अपने अशार से नवाजें और जी अपना ना वो टिकोसा के जड़े नहीं आए वो भी इत्थे सुनाना नहीं वो वक्त कोई नहीं नमाज का वक्त है ना अब और उसके बाद कोई ऐसा नहीं सिलसिला तो मैं दो अशआर जो है पहले अर्ज करूंगा अर्ज किया है कि मुसलमान को मुसलमान कर रहे हैं मुसलमान को मुसलमान कर रहे हैं इसी कोशिश में इंसान मर रहे हैं मुसलमान को मुसलमान कर रहे हैं इसी कोशिश में इंसान मर रहे हैं और खता अपनी कोई कब मानता है खता अपनी कोई कब मानता है वो तोहमत दूसरों पर धर रहे हैं वो तोहमत दूसरों पर धर रहे हैं और एक गजल पे चंद अशआर अर्ज किया है कि इस शहर का हाकिम भी हामान सा लगता है इस शहर का हाकिम भी हामान सा लगता है हर घर ही यहाँ पर अब जिंदान सा लगता है हर घर ही यहाँ पर अब जिंदान सा लगता है और जिस शख्स ने इस घर को सेंचा था बनाया था वो शख्स ही इस घर में मेहमान सा जिस शख्स ने इस घर को सेंचा था बनाया था वो शख्स ही इस घर को घर में मेहमान सा लगता है और गम उसकी जुदाई का गम उसकी जुदाई का है भूलना अब मुश्किल गम उसकी जुदाई का है भूलना अब मुश्किल कहने को तो ये सब कुछ आसान सा लगता है गम उसकी जुदाई का है भूलना अब मुश्किल कहने को तो ये सब कुछ आसान सा लगता है और नफरत
ایک پہلے میں دوں کہ اس میں اس شعر میں ملا کا لفظ آتا ہے، اس سے آپ یہ نہ سمجھیں ملا اور عالم میں بہت فرق ہو. عرض کیا ہے کہ نفرت پہ ہے اکساتا، اچھا نفرت پہ ہے اکساتا، دشمن ہے محبت کا. اچھا نفرت پہ ہے اکساتا، دشمن ہے محبت کا. اس دور کا ملا بھی شیطان سا. نفرت پہ ہے اکساتا، دشمن ہے محبت کا. اس شہر کا ملا بھی شیطان سا لگتا ہے. اور کچھ حسن کا جادو ہے، کچھ میری عقیدت ہے. کچھ حسن کا جادو ہے، کچھ حسن کا جادو ہے، کچھ میری عقیدت ہے. ہر لفظ تیرے لب کا قرآن سا لگتا ہے. کچھ حسن کا جادو ہے، کچھ میری عقیدت ہے. ہر لفظ تیرے لب کا قرآن سا لگتا ہے. اور پہلی ہی نظر میں جو دل میں تھا اتر آیا. پہلی ہی نظر میں جو دل میں تھا اتر آیا. طاہر وہ میرے دل کے ارمان سا لگتا ہے. پہلی ہی نظر میں جو دل میں تھا اتر آیا. طاہر وہ میرے دل کے ارمان سا لگتا ہے. ایک مطلب پہلے نہیں کبھی سنائی جی. پہلی ہی نظر میں جو دل میں تھا اتر آیا. طاہر وہ میرے دل کے ارمان سا لگتا ہے. اور چلے میں اس کو پہلے ایک غزل، چونکہ اب ٹائم بھی تھوڑا ہے تو میں صدارت کے حقوق استعمال کرتے ہوئے کچھ زیادہ سنا دوں گا. دو شعر پہلے کہ اس طرح دو انتہاؤں کو ملا کر دیکھنا. اس طرح دو انتہاؤں کو ملا کر دیکھنا. درد جب شدت کا ہو تب مسکرا کر. اس طرح دو انتہاؤں کو ملا کر دیکھنا. درد جب شدت کا ہو تب مسکرا کر دیکھنا. اور جان چھڑکنے کے لیے جو شخص اب تیار ہے. جان چھڑکنے کے لیے جو شخص اب تیار ہے، وقت پڑنے پر اسے بھی آزما کر وقت پڑنے پہ اسے بھی آزما کر دیکھنا. اور تیسرا ایک شعر ہے، اس میں آنکھوں کا نہیں سب فاصلوں کا ہے قصور. اس میں آنکھوں کا نہیں سب فاصلوں کا ہے قصور. دور سے وہ اور ہوگا پاس جا کر دیکھنا. اس میں آنکھوں کا نہیں، اس میں آنکھوں کا نہیں سب فاصلوں کا ہے قصور. اور دور سے وہ اور ہوگا پاس جا کر دیکھنا. ایک اور غزل کے کچھ اشعار عرض کیا ہے کہ بس اسی بات پہ قاتل میرا شرمندہ تھا. بس اسی بات پہ قاتل میرا شرمندہ تھا. قتل کے بعد بھی مقتول ابھی زندہ ہے. بس اسی بات پہ قاتل میرا شرمندہ ہے. اور قتل کے بعد بھی مقتول ابھی زندہ ہے. اور کیسے نفرت کو مساجد میں ہے وہ بانٹ رہا. کیسے نفرت کو مساجد میں ہے وہ بانٹ رہا.
वो जो इब्लीस का भेजा हुआ कारिंदा है, वो जो इब्लीस का भेजा हुआ कारिंदा है, और लहू से खेल रहा है जो मेरी बस्ती में, लहू से खेल रहा है जो मेरी बस्ती में, वो आदमी नहीं ताहिर बल्क दरिंदा है। और इसका पीछे है कि ये जिस्म जान का रिश्ता, ये समझने वाला है कि ये जिस्म जान का रिश्ता अजीब है ताहिर, ये जिस्म जान का रिश्ता अजीब है ताहिर, जमीन पे रही उड़ा परिंदा है, जमीन पे रही उड़ा परिंदा है। और जी मुदब्बर साहब और निजामत जी मारे गए थे। नहीं वो तो आखिरी कोई सुना दी थी आपने? मैंने सुनाया था कुछ। सदर के बाद कोई नहीं होता, लेकिन प्लीज आखिर कोई मैंने सुनाया था कुछ, मैं सुना भी चुका था और अब वक्त नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सुना दो। वक्त भी हो गया है। मैं सिर्फ आपको बस कोई फिर हुक्म है इसलिए तो मैं आपको दो कोई शेर सुना देता हूँ कि बता बता के गंवाई सदाकतें क्या क्या, बता बता के गंवाई सदाकतें क्या क्या, हुई हैं हमसे भी सरजद हमाकतें क्या क्या। कभी कभी ये तजब्जुब भी काम आता है, कभी कभी ये तजब्जुब भी काम आता है, उठाई जूद रसी ने खजालतें क्या क्या। हवा से कैसा गिला हाँ अगर सहर मिलती, हवा से कैसा गिला हाँ अगर सहर मिलती, तो हम चराग भी करते शिकायतें क्या क्या। नमाज के बाद खाना खाने जाए, सब मुझे पता है तो आज के प्रोग्राम की वजह से कुछ न कुछ परेशानी हुई है दोस्तों को, लेकिन आखिरी जो हमारा अच्छा गुजर गया जो तेरी परेशान बहुत अच्छा।